اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ مدنیہ۔ سورۃ البقرہ، جیسا کہ ہم نے پچھلی کچھ پل کے پیچھے پڑھا ہے سورۃ الفاتحہ میں کہ قرآن پاک کی سورتوں کی اقسام دو طریقوں سے کی گئی ہے، ایک مکی ہے اور ایک مدنی ہے۔ صورتوں راجع قول اور صحیح قول یہی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی تمام صورتیں ہیں وہ مکی ہیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوں یا مکہ سے باہر، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہونے والی ہیں وہ ساری صورتیں مدنی ہیں، خواہ وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ قرآن پاک کی 83 صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور 31 صورتیں مدینہ میں نازل ہیں۔ یہ کل ملا کر 114 صورتیں بنتی ہیں۔ سورۃ البقرہ و سورۃ الفاتحہ، قرآنی صورتوں کا نام سورہ رکھنا کیوں رکھا گیا؟ ان کا نام سورۃ البقرہ، یعنی کہ سورہ کا جو لفظ ہے نا، لغت میں بلندی یا بلند منزل کو سورہ کہتے ہیں، اور لسان راغب یعنی کہ ہر صورت بلند مرتبہ ہے۔ سورت کا ایک معنی سین واو را تا، سورت کا ایک معنی ہے فصیل یعنی کہ شہر کی پناہ، جیسے کہ شہر کے چاروں طرف کی دیوار کو سور المدینہ کہتے ہیں۔ تو قرآن صورتوں کو سورت کہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اپنے مضامین کو اسی طرح احاطہ کیے رکھتی ہیں جس طرح فصیل شہر کا احاطہ کیے رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے آتی ہے بات سورۃ البقرہ کے فضائل کی، اس کی اہمیت کی، اس کی فضیلت کی۔ حدیث میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے، جو کیا ہے کہ یہ سورت جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لکل شیء صنام، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے۔ وصنام القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن کا کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ قرآنی آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے جو کہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا الزہراوین پڑھا کرو، زہراوین یعنی کہ دو جگمگانے والی صورتیں، اور یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہے۔ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اس حال میں آئیں گی کہ جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جھگڑا کریں گی، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس سے حاصل کرنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت ہے۔ باطل قوتیں، جادو وغیرہ اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت اور سماعت، سننا جادو کا بہترین علاج ہے۔ پھر اس کے علاوہ جادوگر سورۃ البقرہ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سی خبریں، امور و احکام رکھے ہیں۔ ابن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں 1000 اوامر حکم دیے گئے ہیں، اور 1000 نواہی یعنی کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور 1000 اخبار جو خبریں بتائی گئی ہیں، باتیں بتائی گئی ہیں، اور 15 مثالیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورت کو حاصل کرنے میں 8 سال لگا دیے،
یعنی کہ صحابہ کرام اتنے اپنے ایمان میں مضبوط تھے کہ ایک چیز جب پڑھتے تو اس پر عمل کرتے، پڑھتے عمل کرتے، اور عمل کو پختہ کرنے کے بعد ہی اس چیز کی اگلے حصے کو پڑھتے۔ یوں پڑھتے کرتے پڑھتے کرتے پڑھتے پڑھتے کرتے کرتے وہ اس مقام کو پہنچ جاتے کہ اس چیز کو حاصل بھی کر لیتے اور اس میں عمل کے لحاظ سے پختگی بھی اختیار کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے اس باقرہ کے نام کی، وجہ تسمیہ، اس کا نام یہ باقرہ کیوں رکھا گیا؟ تو قرآن مجید کی ہر صورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے بہت مالدار ہے، مشہور ہے کہ اگر 3 حرفوں کو جمع کر دیا جائے تو ضرور کوئی نہ کوئی با معنی لفظ ضرور بن جائے گا، لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی جتنی بھی زبانیں ہے تو انسان کی ہی زبانیں جو انسان زبانیں بولتا ہے، اور وہ اس قدر تنگ اور محدود ہے کہ وہ ایسے الفاظ یا فکرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی اور قرآن کی بیشتر صورتوں کے عنوانات کی بجائے ان کے نام تجویز کیے جو محض ایک علامت کا نام کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ کو سورہ بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے اور اس کی ماہیت اور خاصیت اور فوائد بیان کیے گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں گائے کا ذکر آیا ہے، جس میں گائے کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ نازل کیوں ہوئی یا اس کا زمانہ نزول کیا تھا۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی جو مضمون کی مناسبت سے اس سورہ کے آخر میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے علاوہ کچھ ایسی آیات ہیں جو ما بعد کے دور میں نازل ہوئی، جیسے کہ حرمت سعود کی آیات ہیں، اس کے علاوہ حجۃ الوداع کے موقع کی جو آیات ہیں، ساری جو صورتیں ہیں، یہ جو آیات ہیں، حرمت سعود کی جو آیات ہیں یہ 10 ہجری کے اواخر میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورہ بقرہ کے نزول کا پس منظر کیا ہے۔ اب مدینہ میں پہنچ کر اللہ کے نبی کو جو پہلا کام تھا، سب سے پہلے تو اللہ کے نبی نے مکہ سے ہجرت کی اللہ کے حکم سے۔ جب ہجرت کر لی ہے تو اب کسی جگہ پہ جائیں تو نظام بھی نیا، جگہ بھی نئی، سارے معاملات نئے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو بھی اس طرح کے معاملات اور مسائل درپیش تھے۔ تو اب سب سے پہلا جو کام تھا وہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا تھا کہ جس حکم، جس بات، جس بنیاد کی تحت انہوں نے ہجرت کی ہے وہ بیس کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ایمان ہے نا۔ ایمان کے تحت انہوں نے وہاں سے تکالیف اٹھائی، ظلم سہے کفار مکہ کے، قریشیوں کے، تو ظلم سہ کر، تکلیف سہ کر جب وہ آئے ہیں تو کس چیز کے تحت وہ آئے ہیں؟ ایک ایمان کی وجہ سے کہ ان کے دلوں میں ایمان آ چکا تھا۔ اور ایمان کیا ہے کہ ایمان جب انسان کے اندر آتا ہے تو اتباع بھی لازم آ جاتی ہے۔ تو اتباع کا سب سے پیارا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان نماز پڑھ لے، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لے، اور جب بدن جھک جائے، روح جھک جائے تو انسان کی جو انا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے انسان میں۔ تو اللہ کے نبی کا جو پہلا کام، اور اس کے علاوہ ویسے بھی نماز مومن کی معراج ہے۔ مدینہ پہنچ کر اللہ کے نبی نے جو پہلا کام کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی، تاکہ تمام مسلمان دن میں 5 دفعہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں اور اپنے تمام مسائل پر غور کر سکیں۔ پھر دوسرا اہم مسئلہ تھا مہاجرین کی عبادت کاری اور ان کی معاش کا تھا۔
یعنی کہ اب وہاں سے آئے ہیں بالکل نہتے، نہ کوئی کام، کوئی کاروبار، کچھ بھی نہیں ساتھ لائے، جو تھا وہ لوٹ لیا گیا، مشکلات کا سامنا تھا۔ تو اب جہاں پر آئے ہیں وہاں پر آبادی، ان کی رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا جو معاملہ تھا، اللہ کے نبی کو وہ بھی طے کرنا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار میں سلسلہ مواخات، ایک بھائی چارہ قائم کر دیا، اور ایسا بھائی چارہ کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ پھر تیسرا اہم مسئلہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی نوخیز اسلامی ریاست کا دفاع کا تھا۔ دیکھیں نا، بات پھر وہی آتی ہے کہ گوم گما کے ایک لیڈر کو ان ساری تکالیف کا، ان سارے مسائل کا علم ہے کہ میں نے کہاں کہاں سے اپنی قوم کو، اپنی جو عوام ہے اس کو کہاں کہاں سے لیڈ کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ اب ان کی دفاع کا بھی مسئلہ ہے کہ اب مدینہ چھوٹا ہے، اسلامی ریاست ابھی نئی نئی جوان ہو رہی ہے، نئی نئی بھی شروع ہوئی ہے، نوخیز ہے، تو اب اس کے دفاع کا کیا کیا جائے؟ اور اب اتنا بڑا معاملہ بھی یہ پیش ہے کہ مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے مشرک قبائل بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ مدینہ میں جو یہود تھے آباد، وہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ کیوں؟ کہ آنے والا نبی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی بجائے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں مبعوث ہوا ہے، اس لیے دشمن بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، ان کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک واضح کرتی چلوں ایک بات، حضرت کہتے ہیں صاحب عزت، یعنی کہ کسی شخص کو عزت دینا۔ لازم نہیں کہ ہم صرف انبیاء یا اولیاء کے ساتھ ہی حضرت لگائیں، ہم کسی عام شخص کے ساتھ بھی حضرت لگا سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بڑا ایشو بناتے ہیں کہ ہاں یہ تو رسپیکٹ ہی نہیں کرتے انبیاء کی، یہ انہیں احترام ہی نہیں ہے، پھر مسلک کو اور عقیدے کو، مذہب کو نا وہ ٹیگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ایسے ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں، تو اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ بچائے ہمیں ایسی تہمتوں سے، تہمتیں لگانے والوں سے، اور اپنے نظریات سے کہ ہم دوسروں پر تھوپنا شروع کر دیں۔ اب بات آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے جو بڑے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے صرف ایک نبی پہ مبعوث ہوئے، اور وہ ہے ہمارے آخری نبی، اللہ کے نبی، محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کی آل اولاد بہت، یعنی کہ نبوی دور کے لحاظ سے، رسالت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے کہ بہت سے متعدد انبیاء علیہ السلام ان کی آل میں سے آئے ہیں۔ اب یہود کو بھی یہی تھا، بنی اسرائیل کو یہی تھا کہ جو آخری نبی ہے، کیونکہ آخری نبی کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، بنی اسرائیل یعنی کہ یہود کے اندر بھی اور عیسائی دونوں کے پاس ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، وہ تحفہ قبول کرنے والا اور صدقہ نہ کھانے والا ہوگا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کی صفات تھی کہ وہ تحفہ لینے والے ہوں گے اور صدقہ نہ کھانے والے ہوں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی تھی، اللہ کے نبی کی صفات بیان ہوئی۔ اب ان یہود کو مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو آخری نبی ہے یہ ہماری ہی اس میں سے کیوں نہیں آیا، قوم میں سے، ہمارے ہی نسب میں سے کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ باپ تو ایک ہے نا، دادا تو ایک ہے، جد ایک ہے، لیکن ایک دشمنی، اناد اور غصہ ان کے اندر اس حد تک تھا، اور نافرمانی میں وہ اپنی عروج کو پہنچے ہوئے تھے، ایسے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، تکالیف دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ بڑی ضدی قوم ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ غیر المغضوب میں یہی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اب یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب یہ تینوں مدینہ میں آباد تھے اور آپس میں تینوں ہی پھٹے ہوئے تھے، لڑے ہوئے،
ایسے کہ ان کی کئی عرصہ جنگیں جاری رہا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مدینہ کے مشرکوں کے بھی دو مشہور قبائل تھے۔ قبائل ایک تھا قبیلہ اوس اور ایک تھا قبیلہ خزرج۔ اب مشہور قبائل دونوں اوس اور خزرج ان کے حلیف بن کر انہیں لڑاتے رہتے تھے۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کو ہی سب سے پہلے اٹیک کیا کہ ایک ہی مشترکہ مفاد کی طرف دعوت دی، اور مفاد وہ مدینے کے دفاع کا تھا، کیونکہ رہتے تو دونوں ہی وہاں پر تھے نا، یہودی بھی، مشرک بھی اور مسلمان بھی وہیں پہ رہ رہے تھے، تو پھر دفاع بھی سب کو اکٹھا ہی کرنا تھا۔ اب اس دفاع کی یا اس بات کی اہم دفعات یہ تھی کہ اگر مدینہ پر نمبر 1 اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہوا تو مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کریں گے۔ دوسری بات، مسلمان اور یہودی دونوں حصہ رسدی اخراجات برداشت کریں گے، یعنی کہ جو بات اس میں آتی ہے جنگ کے لحاظ سے، جنگ کے اخراجات یا جو بھی معاملات تھے وہ برداشت کرنے کے لحاظ سے، تو وہ دونوں مل کر کریں گے۔ پھر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کسی طرح کے بھی جھگڑے کی صورت میں حکم یعنی کہ فیصلہ کرنے والا جو ذات ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہوگی۔ اب یہود کے لیے بظاہر ایسی شرائط کو تسلیم کر لینا ایک ناممکن نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ مدینہ کی معیشیت اور سیاست پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی خاص مہربانی اور ان کی باہمی نا اتفاقی کا نتیجہ کیا تھا کہ یہودی قبائل باری باری اور مختلف اوقات میں اللہ کے نبی کے پاس آتے گئے اور اس معاہدے کو تسلیم کرتے چلے گئے۔ اسی طرح جب بھی ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو مسلمانوں اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا مفاد پرستوں کا طبقہ بھی معرض وجود میں آیا، جنہیں عرف عام میں ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں۔ اور منافقین کا گروہ یہ تینوں، منافقین، مسلمان اور کافر، یہ تینوں گروہ ہیں جن کا اس سورۃ کے ابتدا میں ذکر ہوا ہے، اور یہی اس کا زمانہ نزول ہے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے حروف مقطعات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ الف لام میم اب کیا ہے؟ یعنی کہ حروف مقطعات کٹے ہوئے حروف اور قاطع یقطع سے نکلے ہیں یہ کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس لفظ کے، اس بات کے، اس جملے کے معنی مراد کو بہتر طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اب یہ الف لام میم ہے کیا؟ اب الف لام میم حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن پاک میں 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور یہ کل 14 حروف ہیں۔ حروف مقطعات کل 14 ہیں، جو کہ حروف ہجا کے نصف ہیں۔ ان حروف کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، چاہے یہ مرکب ہی کیوں نہ لکھی ہوں، اکٹھے ہی کیوں نہ لکھی ہوں، لیکن ان کو پڑھا الگ الگ جاتا ہے۔ جیسے کہ الف لام میم 3 حروف ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کا کوئی بھی لفظ پڑھنے سے، ایک لفظ پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو الف لام میم یہ کل ملا کے 3 حروف ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان ہے اور اس میں نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ دگنا ملتا ہے، کبھی 700 گنا تک، کبھی اس سے بھی زیادہ دگنا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت معمول بنائے اور بہت زیادہ اس کا تلاوت کیجیے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں بعض صورتوں کے شروع میں ایک حرف ہوتے ہیں، جیسے کہ قاف، سورۃ القاف میں 26ویں پارے میں قاف والقرآن المجید، قاف اس کو احادی کہتے ہیں، ایک۔ اور بعض کے شروع میں یہ 2 حروف ہیں، جیسے کہ حامیم، اس کو کہتے ہیں ثنائی۔ اس کے بعد ہوتے ہیں بعض کے شروع میں 3 حروف ہیں، جیسے کہ الف لام میم، اس کو کہتے ہیں ثلاثی، 3 حروف۔ اس کے بعد ہے رباعی اور خماسی، جیسے کہ
جیسے کہ ربائی میں آپ سورۃ آراف کے لے لیں، الف لام میم صاد کتاب انزلنا، یعنی کہ الف لام میم صاد 4 حروف ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ مریم کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی کہ اس میں بھی کاف ہا یا عین صاد 5 حروف آتے ہیں۔ تو عربی جو ہے، عربی زبان میں یا کلام عرب میں 5 حرفی سے زیادہ کوئی کلمہ نہیں ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، اور ان میں احوط قول یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں قرآن میں سر من اسرار اللہ یا اسرار اللہ، یعنی حروف مقطعات قرآنی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ حروف مقطعات کا جو علم ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور فرمایا کہ لا نحب ان نتکلم فیہا ولکن نؤمن بہا، یعنی ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان میں بحث و گفتگو کریں اور ان کو توجیہ جو ہے یا اس کی جو توقیع ہے وہ ہم ڈھونڈتے پھریں۔ اس کے علاوہ کچھ حضرات نے حروف مقطعات کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں مختلف اقوال ہیں، جن میں نمبر 1 پہلا قول یہ ہے، یہ 10 اقوال علماء نے جو ہے نا تحریر کیے ہیں اکثر۔ پہلا قول کیا ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، مگر احادیث صحیحہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ان ناموں میں مذکور نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ابتدائی حصے ہیں جن کو ملانے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نام ضرور بن جاتا ہے، جیسے کہ الف لام را 1 حروف مقطعات، اور حامیم 2 اور نون 3۔ اب ان تینوں حروف مقطعات کو ملانے سے الرحمن بن جاتا ہے۔ تو یہ توجیہ بھی کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ الرحمن میں بھی میم اور نون کے درمیان ایک الف ہے جس کو لکھتے وقت ہم کھڑی زبر سے کام چلا کر یا پھر اس کو حذف کیا جا سکتا ہے، لیکن تلفظ میں تو حذف نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر ہم مزید کوشش کریں تو شاید ایک آدھ لفظ اور بن جائے، لیکن سارے حروف کو اس انداز سے ترکیب دینا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نام بن جائیں ناممکن سی بات لگتی ہے۔ تیسری بات آتی ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے نام ہیں، اور اس سلسلہ میں بالخصوص طٰہٰ اور یاسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ توجیہ اس لحاظ سے درست نہیں کہ اللہ کے نبی نے خود جو اپنے نام بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد، احمد، ماہی، کفر کو مٹانے والے، حاشر اور عاقب، یہ اللہ کے نبی کے کچھ بخاری شریف میں نام آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بخاری شریف میں یہ بھی مذکور ہے کہ حبشی زبان میں طٰہٰ کے معنی ہے اے مرد، یعنی کہ ایسا آدمی جس کی زبان سے کوئی حرف نہ نکل سکے اور وہ رک رک کر یا اٹک اٹک کر بات کرے، اور یہ بات اس کی زبان پر گرا کی وجہ سے ہو، اور یہ تو واضح ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے۔ پھر چوتھی بات آتی ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف جو ہیں قرآن کے نام ہیں، جبکہ قرآن پاک نے اپنے نام تو خود بتائے ہیں، جیسے کہ الکتاب، کتاب مبین، قرآن، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم، فرقان، ذکر، تذکرہ، حدیث اور احسن الحدیث۔ یہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کے ہی نام موجود ہیں۔ تو پھر ان پیارے پیارے ناموں کی موجودگی میں ایسے ناموں کی ضرورت ہی کب رہ جاتی ہے کہ جن کے معنی عموماً سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ پھر 5 نمبر پہ یہ بات آتی ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف صورتوں کے نام ہیں۔ یہ قول کسی حد تک درست ہے، جیسے کہ سورۃ صاد، سورۃ قاف، سورۃ طٰہٰ، سورۃ یاسین، یہ صورتوں کے نام بھی ہیں۔ سورۃ القلم، یعنی کہ نون کو سورۃ القلم بھی کہا گیا ہے، لیکن ان میں سے بھی بیشتر صورتیں دوسرے ناموں سے ہی مشہور ہیں جن کا ان صورتوں میں امتیازاً فرق رکھ کر ذکر آیا ہے۔ تو پھر یہ بھی ملحوظ ہے کہ کئی صورتوں کے 2 نام بھی مشہور ہیں، جیسے کہ سورۃ الدہر اور سورۃ الانسان، ایک ہی سورت کے 2 نام ہیں۔ دہر یعنی کہ زمانہ، اور زمانے میں بات انسان کی گئی ہے، اور الانسان کہ انسان ہی اس کا موضوع ہے زمانے کا۔ اللہ اکبر۔ چھٹی بات آتی ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ الفاظ میں ان جو حروف مقطعات ہیں نا، ان کے اندر الفاظ میں پورے نظام رسالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ مثلاً الف لام میم میں الف سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
لیکن یہ ایسی توجیہ ہے کہ جسے تمام حروف مقطعات پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ اور 7 نمبر پر ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف کفار کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں کہ دیکھ لو، انہی مفرد حروف سے تم اپنے کلام کو ترکیب دیتے ہو، اور پھر بھی تمہارے اور اللہ کے کلام میں اتنا فرق ہے کہ تم سب مل کر بھی اس قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بھی جیسی پیش نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ بشری کلام نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ توجیہ اس لحاظ سے درست نہیں ہو سکتی کہ جب ان الفاظ کا ٹھیک معنی مفہوم ہی متعین نہیں ہے تو پھر یہ چیلنج کیسا ہے؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ قرآن پاک انہی حروف تہجی جو ہم پڑھتے ہیں، الف با تا سا، انہی حروف تہجی کے ساتھ مل کر بنا ہے، اور یہ حروف ہی یہاں پر لاگو ہوتے ہیں حروف مقطعات کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ان حروف کے معنی کو جانتے ہیں، لیکن قرآن پھر بھی ایسی چیز ہے کہ عرب اپنی فصاحت و بلاغت میں اتنے ماہر ہونے کے باوجود بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر پائے۔ اس کے بعد 8واں قول ہے، اور انتہائی عقل سے پیدل یا بڑا ہی غیر معقول یہ توجیہ ہے جو علماء اور مفسرین بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جسٹ اقوال ہیں، اور اقوال ایک رائے ہوتی ہے اور ہر شخص اپنی رائے کے اندر آزاد ہوتا ہے۔ اور یہاں پر 8واں قول کیا ہے کہ بحساب جمل ان حروف کی عدد، ان حروف کے عدد نکال کر جمع کرنے سے اس امت کی عمر یا قیامت کی آمد کی مدت کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو توجیہ ہے انتہائی غیر معقول ہے۔ ایک تو جمل کے حساب کی جو شرن ہے، شرن کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا، انسان کے پاس کوئی ایسا علم یا ایسا ذریعہ موجود ہونا ناممکنات میں سے ہے کہ انسان کو غیب کا علم ہو جائے اور جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ قیامت کی آمد کا مخصوص وقت کون سا ہے۔ اور حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں متعدد صورتوں میں آیا ہے جہاں پر ایک سوالیہ انداز اپنایا گیا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ایان مرساہا، کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ تو اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہاں، حدیث میں کچھ الفاظ ہیں، کچھ بات ہے، وہ یہ کہ قیامت کے دن، قیامت کا جو دن ہوگا وہ جمعے کا دن ہوگا، قیامت جو محرم کے اندر آئے گی، اور جب آئے گی تو اس سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے، بڑی نشانیوں کے اندر کہ جو سورج ہے وہ مغرب سے ہی طلوع ہوگا۔ تو یہ چھوٹی بڑی نشانیاں ملا کر یہ بات ہوتی ہے کہ قیامت کا جو علم ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی ایک کو بھی نہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی نہیں۔ تو جو بات کہتے ہیں نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب کا علم رکھتے تھے یا وہ نوری تھے، تو یہ بات انتہائی غلط ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ بھی تھا، اللہ کے نبی کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، شادیاں بھی کی اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی نے ہر کام جو انسان کرتے ہیں وہ کام ضرور کیے ہیں۔ ہاں، وہ معصوم عن الخطا تھے، وہ غلطیوں سے پاک تھے، اگر کبھی کوئی لغزش ہو جاتی تو اس کی فوراً توبہ کر لیا کرتے، اور اتنے عبادت گزار تھے کہ راتوں کو قیام کرتے، اور ان کے رونے کی آواز یوں آتی جیسے کہ ہنڈیا پک رہی ہے اور اس کے اندر سے شوربے کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے، گڑ گڑ گڑ، اتنا یعنی کہ ہجکیاں لے کر تکلیف سے، درد سے، عاجزی سے رویا کرتے تھے اللہ کے نبی، اور اتنی اتنی دیر کھڑا رہا کرتے، اللہ اکبر، کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا، ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ تو پھر کسی پوچھنے والے صحابہ نے کہا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، کیوں آپ اپنے آپ کو تکلیف کر دیتے ہیں، کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنتی پہلے ہی قرار دیا، آپ سے تو گناہ کو معاف کر دیا گیا۔ تو دیکھیں میرے نبی کی شان، اپنے رب سے محبت دیکھیں، کیا کہتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے انسان کا عمل، علم، کہ انسان اپنے زندگی کو اپنے رب کے لیے چن لے، اپنے رب کے لیے گزار لے۔ اور پھر کیا کہتا ہے سورۃ الانعام میں
ایک آیت نمبر 162 میں کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ پیغمبر آپ کہیے کہ میری جو ان صلاتی میری جو نماز ہے، و نسکی میری جو قربانی ہے، میری جو زندگی ہے، جو میری موت ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ میرے رب کے لیے۔ اور انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اور اللہ نے ہمیں پیدا بھی اس لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے جن و انس میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نامہ قول آتا ہے حروف مقطعات کی بحث میں کہ یہ حروف طویل جملوں یا ناموں کے ابتدائی حروف یا مخففات کا نام ہے۔ مخفف کہتے ہیں کسی چیز کا چھوٹا لفظ، جیسے کہ ہم ڈی این اے یعنی کہ جو ہمارا ایک سسٹم ہے جینز کے لحاظ سے، وراثتی لحاظ سے کہ بچہ اس کا ہے یا نہیں، ملتا ہوتا ہے باپ کا اپنے بچے سے، بیٹے کا اپنے باپ سے۔ تو ڈی این اے کا مخفف کیا ہے؟ ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ کا مخفف ہے۔ تو گویا کہ عبد اور معبود کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو یہ توجیہ بھی ایسی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ عالم بالصواب۔ 10واں قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے سربستہ راز ہیں جو اگرچہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں، لیکن ان کے علاوہ تاہم ان پر مطلع ہونا انسان کے بس کی بات نہیں کہ انسان کو ان کے بارے میں مکمل آگاہی ہو جائے۔ ہاں، یہی وہ توجیہ ہے جس کی طرف ہم نے ابتدا میں اشارہ کر دیا ہے، اور یہی توجیہ سب سے افضل انسب معلوم ہوتی ہے کہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات مذکور ہیں جن کا سمجھنا انسانی عقل کی بساط سے باہر ہے اور ان پر کسی عمل کی بنیاد بھی نہیں اٹھتی۔ لیکن آخری بات کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من اعان علی قتل مسلم بشطر کلمہ، مثلا کسی شخص نے کسی کے قتل کے بارے میں اقتل کہنے کی بجائے حالی صرف اق کہا، تو یہ بھی قتل کے معنی پر ہی معاونت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حروف مقطعات کوئی پہیلی یا کوئی چستان نہیں ہے کہ بولنے والے کے سوا کوئی اور سمجھ نہیں سکتا، بلکہ سامعین بالعموم جانتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ تم یہ بے معنی حروف کیوں بولتے ہو، یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کے شروع میں بولتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی کوئی روایت منقول نہیں کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے ایسے ان کے معنی پوچھے ہوں، اور نہ ہی آپ سے ان کی کوئی تفسیر منقول ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں بھی متروک ہوتا چلا گیا ہو، اور اسی بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ تو بات یہی واضح ہوتی ہے کہ یہ جو قرآن ہے، قرآنی آیات کی جو پوری تشریحات ہیں، اللہ کے نبی سے صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پوری صحت کے ساتھ پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ تو پھر آخر ان حروف کی تشریح و تفسیر ہم تک کیوں نہیں پہنچی ہے؟ بلکہ اس کی جو اصل حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام خوب سمجھتے تھے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کی ایسے راز یا صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اب ایک سوال ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ جب ہم میں سے ہر ایک کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے تو پھر وہ عرش پر کیسے متمکن ہے؟ یا پھر جب وہ بوقت سحر آسمان سے دنیا پر نزول کرتے ہیں تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب کے کیا معنی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ بیک وقت اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے، ذات کے لحاظ سے نہیں۔ جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ اگر ہم واش روم میں ہیں تو اللہ تعالیٰ واش روم میں بھی ہمارے ساتھ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ اپنے علم کے لحاظ سے ہمیں جانتے ہیں کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ اور شہ رگ سے قریب ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیں جانتے ہیں اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے
غیب کے علم کے لحاظ سے، اپنی جو ہے نا ادراک کے لحاظ سے، اپنی معلومات کے لحاظ سے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے، کوئی بھی ایجاد ہے، اس کے بنانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کہاں پہ فالٹ آ رہا ہے، اور میں نے اس کو کہاں ٹھیک کرنا ہے اور کہاں سے ٹھیک کرنا ہے، میں اسے کہاں سے چیک کروں گا تو یہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات آتی ہے کہ ان جو حروف مقطعات کی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کو نہیں جان سکتا، تو اسی لیے نہ اللہ کے نبی نے اور نہ ہی صحابہ کرام نے زیادہ اس میں چون چڑا نہیں کی اور نہ ہی سوال و جواب کیے، لہٰذا ان کے معنی و مفہوم نہ جاننے کے باوجود انہوں نے کبھی ان حروف کے متعلق استفسار نہیں کیا کہ فورس کر کے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ یہ حروف متشابہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن کا نا اصول ہے، ایک ہے قرآن جو حکم ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے متشابہ چیزیں اور ایک ہے محکم چیزیں۔ محکم یعنی کہ جو بالکل واضح ہے، جیسے کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، لیکن کچھ ایسے حکم ہیں جو متشابہ ہیں کہ ملتے جلتے، جن کے بارے میں سوال جواب ہو سکتے ہیں، وراثت کے معاملات ہو سکتے ہیں، طلاق کے معاملات ہو سکتے ہیں، اس طرح وصیت کے یا اس سے ملتے جلتے جو بھی معاملات ہیں، تو ہمارے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ یہ جو حروف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، نہ یہ محمل ہے یعنی کہ بے معنی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اضافی ہے بلکہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے۔ البتہ ان کے معنی مفہوم جاننے کے نہ ہم مکلف ہیں اور نہ ہی ان پر کسی شرعی مسئلے کا دار و مدار ہے۔ جو ہمیں مسائل دیے گئے ہیں، جو ہمیں کہا گیا ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اب اس کتاب سے مراد یہ ہے یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے۔ اب خانہ کعبہ دنیا کے اندر جہاں پر خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر سیدھ میں پہلے آسمان پر بیت المعمور اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے، وہاں پر فرشتے جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس گھر کو، اس قرآن پاک کو اتارا، پھر وہاں سے جو ہے نا لوح محفوظ میں رکھا، اور پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے دل پر اس قرآن پاک کو نازل کرتے رہے، تو اس لیے کہا گیا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ آگے آتے ہیں ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقین کون ہیں، اور کیا یہ قرآن صرف متقین کے لیے ہی ہدایت ہے یا سب کے لیے؟ تو اس میں بات یہ آتی ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب ڈرنے والوں یعنی کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ایک دوسرے مقام پر کہا کہ اسی قرآن کو ہدی للناس، کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک مقرر کسی جلسہ میں سب حاضرین کو مخاطب کر کے نہایت قیمتی معلومات بتاتا ہے اور انہیں ہدایت دیتا ہے، لیکن ان سے تمام حاضرین ان معلومات سے یکساں مستفیض نہیں ہوتے، بلکہ سب شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق ان سے استفادہ حاصل کرتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلقاً ہر قسم کی بات سے آزاد ہوتے ہیں، انہیں اس قسم کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی صورت قرآنی ہدایت کی بھی ہے کہ ان سے صرف ڈرنے والے متقین ہی ہوتے ہیں جو ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو تلاش کرنے سے ہی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تم کوئی دعا مانگو تو سب سے بہترین دعا تمہارے لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرو کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، کیونکہ جس شخص کے پاس ہدایت آ جائے اس شخص سے پیارا کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ پھر دوسری بات آتی ہے متقین کہاں کنے گیا ہے۔ متقین کے اوصاف میں پہلی شرط کیا ہے کہ وہ بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ الذین، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب یعنی کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، اور وہ 6 چیزیں ہیں جن پر بن دیکھے ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اخروی زندگی پر،
اور اس بات پر کہ ہر طرح کی بلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے انسان کی مقدر میں ہوتی ہے، تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، اور ان میں سے کسی چیز پر بھی ایمان نہ ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ 6 چیزوں پر ایمان لازم ہونا چاہیے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو انسان کافر کہلائے گا۔ دوسری بات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا یعنی کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کو پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ کہ نماز کا ویٹ کرتے ہیں، دل سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے دل پر وہ نماز بڑی گراں اور بھاری گزر رہی ہے اور ان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، ان کے جسم پر، بدن پر سستی چھا جاتی ہے، جو ان کے اعضاء ہیں وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بڑے شوق، بڑے لگن سے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز کی بھی 2 صورتیں ہیں نماز قائم کرنے میں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے نماز عادتاً، عادت پڑی ہے، نماز پڑھ لی ہے، جیسے کہ ہمیں عادت پڑی ہو نا ایک وقت میں، بالفرض ایک شخص درود شریف پڑھتا ہے کوکنگ کرتے ہوئے، تو اس کی زبان لاشعوری طور پر بھی اس کی زبان سے الفاظ جاری ہوں گے، اور پھر چند لمحوں بعد اسے شعور یعنی کہ اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک کام کرتا ہے، بالفرض اس کی گنتی کرنے کی، کاؤنٹنگ کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے کسی بھی جاب میں، کسی بھی جگہ پہ، تو وہ کیا کرے گا؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4، اور موت کے وقت بھی اس کی زبان پر جو معمول میں چیز جاری رہے گی وہ اس کی موت کے وقت بھی اس کی زبان پہ جاری ہوگی۔ یعنی کہ چیز آتی ہے اپنے عموم کے لحاظ سے، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اس کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو، کیونکہ ہمارے زبان ہمارے معاملات کو بہت خراب کرتی ہے۔ اب بات آتے ہیں موضوع کی طرف، نماز قائم کرنا عادتاً اور دوسرا عبادتاً۔ عبادت میں کیا ہے کہ اس کا شوق، رغبت سے اس کا ویٹ کرنا اور بر وقت اور باجماعت اس کی ادائیگی کرنا، یہ اس کی یقیمون الصلاۃ کے جو نا زمرے میں آتا ہے، اور سوائے اس کے کہ جماعت میں شامل نہ ہونے کے لیے کوئی شرعی عذر موجود ہو، ورنہ یہ ہر چیز کے اندر اس میں یقیمون الصلاۃ میں بڑی چیزیں آتی ہیں، قائم کرنا شوق سے، رغبت سے، خشوع و خضوع سے اور لگن سے۔ پھر آگے بات آتی ہے وَمِمَّا، اور وہ جو متقین ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا، اور اس چیز میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق دیا ہے ہم نے ان کو، ينفقون، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو دوسروں کو بھی سکھائے، جوانی اور صحت دی ہے تو اسے جہاد میں یا ضعیفوں کی مدد کرنے میں خرچ کرے، مال و دولت دیا ہے اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرے، اور اس خرچ کی کم از کم جو حد ہے نا فرضی صدقے کی، وہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ بلند تر درجہ یہ ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دیا جائے۔ یہ تیسری شرط ہے کس کی؟ متقین کی۔ پہلے کیا ہے؟ ایمان بالغیب، دوسری کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، تیسری کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، چوتھی بات کیا آتی ہے؟ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، اے محمد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وما، اور اس چیز پر بھی، انزل، جو نازل کیا گیا ہے، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ آپ سے پہلے کیا نازل کیا گیا؟ آپ سے پہلے آسمانی کتابیں کون کون سی؟ زبور، تورات اور انجیل۔ عموماً ہم جانتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل، حالانکہ جو نزولی اعتبار سے پہلے زبور ہے، پھر تورات ہے، پھر انجیل اور پھر قرآن مجید۔ تو ان کتابوں کا بھی ماننا اور اللہ کے نبی کو بھی ماننا۔ پھر 5ویں بات کیا آتی ہے؟ وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ سب، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت جو ہے، آخرت کا مفہوم، عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے؟ آخرت کو جو لفظ ہے نا یہ ایک بڑی جامع اصطلاح رکھتا ہے جس میں کئی طرح کے عقیدے شامل ہیں۔ مثلا سب سے پہلے کیا ہے؟ مرنے پر انسان کی زندگی کا کلیتاً خاتمہ نہیں ہوتا، یعنی کہ انسان مر جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ختم ہی ہو گیا، نہیں، مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ایک اور زندگی ہے جو کہ ابدی ہے، اور پھر اس سے، اس شخص سے، اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، اور اس لیے بھی کہ وہ اس دنیا میں ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے
کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے تمام جو بھی کام کرے بس ٹھیک ہے وہ کر گزرا ہے. نہیں، اپنے تمام اعمال کے لیے اسے اللہ کے ہاں جواب بھی ہونا پڑے گا. پھر دوسری بات آتی ہے کہ یہ جو موجودہ نظام کائنات ہے نا، یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم، ایک دوسرا جہان پیدا کریں گے جس میں تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کر دیا جائے. اور پھر فردن فردن ہر ایک سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اس فیصلے کے مطابق جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو نافرمان کافر مشرک وغیرہ ہوں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اس کے علاوہ آخرت کی تفصیلات بے شمار ہیں جنہیں یہاں درج کرنا یا بتانا ممکن نہیں ہے، لیکن مختصر یہ کہ ایمان بالآخرہ، ایمان بالغیب کا اتنا اہم جز ہے کہ جو انسان کو زندگی کا دائرہ بدلنے پر اور صراط المستقیم کی طرف آنے اور تقوی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور ایک اور اہم بات کہ آخرت کا دن، قیامت کا دن، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اتنا لمبا دن اور اتنی بڑی کائنات، یعنی کہ ہر شخص کا ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ آج تو ہم جو ڈیجیٹل لائف ہے ہماری، کیمرہ کی، اسکرین کی، موبائل کی، یہ جو ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو ایجاد کیا ہے. 1400 سال پہلے جب اس چیز کا علم بھی نہیں تھا، کسی کو سوچ بھی نہیں تھی کہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ لوگ ہر وقت اپنے ہاتھ میں پوری دنیا کو لیے پھریں. گلوبل ولیج بن گیا نا دنیا، اس کو لیے پھریں گے. لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اس دن، قیامت کے دن، میں صاف منظر چلاؤں گا، بالکل واضح جیسے دنیا میں ابھی یہ کام ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک ویڈیو چلے گی بالکل لائیو کہ انسان جو ہی کسی کام سے انکار کرے گا، اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، فوراً حکم دیا جائے گا فرشتے کو، ہاں بھائی چلاؤ. اور وہ ایک استغفر اللہ، وہ زلزلہ آیا ہے. زلزلہ آ رہا ہے. اللهم لا تجعلنا من المغرقين. اللهم استغفر الله ربي ولكم. کافی شدید ترین زلزلہ آ رہا ہے. اللہ ربی میرے کمرے تو پکھا نہیں لیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرے. اللہم لا تہلکنا بغضبک وعافنا قبل ذلک. آگے پڑھتے ہیں. یوم الآخرہ، ہم آخرت کے بارے میں پڑھ رہے تھے. یوم الحساب بڑا سخت ہوگا. اس دن قیامت کے جو منظر ہیں وہ بڑے خوفناک اور غمگین ہوں گے، اور جو شخص ان چیزوں پر ایمان یقین نہیں رکھتا اس کی آخرت خراب ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو 6 صفات ہیں، کون کون سی؟ ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، صدقہ کرنا، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنا، اور اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء اور ان کی کتب آئی ان پر ایمان رکھنا، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا. ان سب چیزوں کو ماننے والے، ان سب چیزوں پر یقین رکھنے والے وہ کون ہیں؟ ان کی آگے تعریف ہو گئی ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اللہ پر ہدن، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے.
اب مفسرین کہتے ہیں کہ فلاح اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا، ایک ہونا جیت جانا، ایک ہوتا ہے غالب آ جانا، غلبہ پا لینا، ایک ہوتا ہے فلاح ہی پا جانا۔ ہر اس غم سے، فلاح کہتے ہیں ہر اس غم سے، تکلیف سے، بری سوچ سے، پریشان کن حالات سے وہ دور ہو جانا، ان سے بے رغبتی اختیار کر لینا، دور ہو جانا، یعنی کہ ان چیزوں سے آزاد ہو جانا، وہ کیا ہوتا ہے؟ فلاح پا، یعنی کہ یہ شخص فلاح پا گیا۔ تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو غم کا سایہ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ بالکل غموں سے آزاد ہوگا۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی کہ جو مومن ہیں، جو ہدایت پر ہیں، وہ لوگ فلاح پائیں گے۔ آگے بات آتی ہے ان لوگوں کی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس سورت کا جو آغاز ہے وہ ہوا ہی 3 لوگوں پر، مسلمانوں پر، کافروں اور اس پورے گروپ کے اندر گھومتے ہیں سورت کے جو مین جو عنوانات ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کی بات پڑھی، اب بات آتے ہیں کفار کی طرف۔ وہ کون ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سوا ان برابر ہے ان کے لیے، کیا علیہم ان پر، یہ کہ انذرتہم، یہ کہ اے اللہ کے نبی آپ ان کو ڈرائیں، ام یا پھر لمنا تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ آپ جو مرضی کر لیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ بینڈ بین بجانا یا باقی جو بھی حکایت ہے ہماری، یعنی کہ ان کے آگے ہم جتنے مرضی ثبوت لے آئیں، احوالات احکام کو کھول کھول کر بیان کر دے، آسانیاں تر آسانیاں دے دیں، لیکن وہ کام اس چیز کو نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ خاتم اللہ، مہر لگا دی ہے۔ کیوں یا کس نے مہر لگا دی ہے؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے ان کے دل پر بھی، کان پر بھی، والا اور ان کی آنکھوں پر، والا ابصارہم، ان کی آنکھوں پر بھی، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مہر کیسے کام پر لگتی ہے، اور مہر آخر کس چیز کی مہر ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا اسٹیمپ، جو ہم کسی چیز پر چسپاں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز یہاں سے خریدی، یا اس چیز کا یہاں اس جگہ سے، اس کمپنی سے تعلق ہے، لیکن مہر دلوں پر کیسے لگ دیتی ہے؟ یہ بات ایک سوال ہے جو اٹھایا جاتا ہے عموماً، اور اللہ تعالیٰ مہر صرف ان لوگوں کے دلوں پر لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو خوب سمجھ لینے کے بعد محض اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک میں ایک جگہ پہ کہتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی کہ ان لوگوں نے ہٹ درمی اور تکبر کی جن باتوں کا ان کے دل یقین کر چکے تھے، یعنی کہ وہ اس صحیح کرت حق اللہ تعالیٰ نے لفظ کو آ چکا ہوا تھا کہ یہ بات سچی ہے۔ پھر دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ فما كانوا ليؤمنوا، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، کہ جس بات کو پہلے ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے، اس پر ایمان لانے کے لیے وہ کبھی بھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا رہے عام کافر، تو ان میں سے کثیر تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ہمارے آج کے دور سے بتاتی ہوں، بلکہ پہلی بات ہم کرتے ہیں کہ جن ان لوگوں نے حق کو جانا اور اس کی ضد سے ابو جہل، ابو لہب، حدیث میں آتا ہے منع کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، کفار قریش کے لوگوں کو اور اپنی عورتوں کو خاص طور پہ، کہ سردار تھے تینوں، ابو جہل، عتبہ بن شیبہ اور امیہ بن خلف، تینوں جو سردار تھے نا قریش کے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی قوم کو منع کرتے ہیں، اور یوں ہی رات کو جب اللہ کے نبی قرآن پاک پڑھتے تو رات کے اندھیرے میں، اب حجرہ تھا، ایک طرف دروازہ، 3 طرف دیواریں، یعنی کہ یہی ہوتا نا کمرے کا سسٹم، تو اب ایک طرف
جاتا. اب کیا کرتے کہ مخالف سمتوں میں. اب بالفرض کسی شخص کا دائیں طرف گھر ہے نا، یعنی کہ ابو جہل کا گھر دائیں طرف ہے، تو وہ آ کے اس کی بیک سائڈ پہ چھپ کے گا کمرے کی، اس دیوار کے وہاں پہ کھڑا ہو کے سنے گا. اور اگر اتبا کا گھر بائیں طرف ہے تو وہ دائیں طرف آئے گا. اگر امیہ کا فرسٹ فرنٹ سائڈ پہ ہے تو وہ بائیں طرف جا کے چھپے گا. یعنی کہ مخالف سمت میں جا کے کھڑے ہوں گے اور قرآن پاک کو سنیں گے یہاں تک کہ پوری رات گزر جائے گی. اور یہ قرآن سنتے سنتے مسحور ہوتے رہیں گے، لیکن دل ان کے ایمان دلائیں گے. ویسے سرور لیں گے سنیں گے قرآن کو. اور جب صبح فجر کا جب نمودار ہونا شروع ہوتی ہے، فجر طلوع سحر ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس وقت یہ کیا کرتے ہیں کہ اب لوگوں نے فجر کی نماز پڑھنے آنا ہے، تب ہم اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. اور جو ہی وہ پلٹتے اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے رخ موڑتے تو سامنے کسی اپنے مخالف سردار کو پاتے. بولتے کچھ نہیں، شرمندگیاں ان کے چہروں سے عیاں ہوتی کہ ہم تو دوسروں کو منع کرتے ہیں اور آج ہم خود اس کے ساتھ سن رہے ہیں، ہم یعنی کہ اللہ کے نبی کو سن رہے ہیں. کہ ایک رات گزری، دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا. اس دن بھی چپ رہے، کسی نے کسی سے بات نہیں کی. تیسری رات بھی یہی معاملہ ہوا کہ تینوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا لیکن بات کیے بغیر ہی گزر گئے. چوتھے دن جب دن کو بیٹھ کے نا بات کرنے لگے شرمندگیوں کی طرح بیٹھ کے کہتے ہیں ہم نے نا آج کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور کہ نا اگر ہم ایسے کرتے رہے تو پتہ لگ جائے گا قوم کو اور پھر وہ ہمارے ہی اوپر سوار ہو گئے کہ تم ہمیں منع کرتے ہو، خود تم جاتے ہو اس نبی کی بات سننے جس کو تم لاکھ باتیں سناتے ہو. اور یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں جائیں گے. لیکن اللہ کی کرم دیکھیں کہ کفار بھی اس قرآن کو سننے پر مجبور ہیں. اور پھر چوتھی رات کو پھر وہ تینوں وہاں تھے اور یہ کئی راتیں یہ معاملہ چلتا رہا. اللہ اکبر. لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ جو لوگ دعوت بھی ایک تھی، دور بھی ایک تھا، اور نبوت کا جو دائرہ کار تھا وہ بھی ایک تھا، اور کہنے والا بھی ایک تھا، لیکن بات اسی نے مانی جس کے دل سے مہر ہٹی ہوئی تھی. حکم ایک ہی دفعہ آیا کہ جب اللہ کے نبی نے کہا آ جاؤ سارے اللہ کے حکم کی طرف، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ تم فلاح پا جاؤ گے. تملکوا والعجم یعنی کہ تملکوا العرب والعجم، تم عرب اور عجم کو اپنے اندر سمیٹ لو گے، تم اس کو فتح کر لو گے. اور اس میں پھر بات کیا، سننے والے ابو بکر صدیق بھی وہیں تھے اور سننے والا ابو جہل بھی وہیں تھا، لیکن بات کس نے مانی؟ جس کے دل پر مہر نہیں لگی تھی. تو یہ مہر تب لگتی ہے جب ہم حقائق کو جاننے کے باوجود ان پر ہٹ درمی اور ضد کا اظہار کرتے ہیں. اور جو دل کا کام ہے نا بات کو سمجھنا اور کان کا کام ہے سننا، تو یہ دونوں اعضاء کسی مخصوص چیز کے پابند نہیں ہوتے ہیں، لیکن آنکھ جو ہے نا صرف سامنے سے ہی دیکھ سکتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پر مہر کا ذکر پہلے کیا اور آنکھ پر صرف پردے کا. یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں حقائق کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے، ان کا سننا دیکھنا بھی گوارا نہیں، کیونکہ آنکھ کان اور آنکھ ہی دل کے دو بڑے راز ہیں جن سے دل کو ہر طرح کی معلومات فراہم ہوتی ہے. کیونکہ کان سنتے ہیں اور آنکھ دیکھتی ہے اور دل اس کو سمجھ کے آگے سے جنریٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو چند لفظوں میں سمیٹ دیا اور کہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہٹ درم ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. اور ایک آیت، ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان سے سوال کیا جائے گا کہ ان کے کانوں، ان کے دل اور ان کی آنکھوں نے کیا کیا کام سر انجام دیے. اور کل مسئول عن مسئلتی یعنی کہ ہر شخص کو اپنے کام کا سوال کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب یہ بہت بڑے عذاب سے مراد یہاں پر کیا بات ہے؟ بہت بڑے عذاب سے مراد یہ کہ عذاب عظیم، کہ وہ عذاب جس کی تپش، جس کی گہرائی، جس کی غمی کو، جس کی تکلیف کو لوگ ناپ ہی نہیں سکتے، جس کو پہچان نہیں سکتے کہ صرف ایک بات میں کہ بہت بڑا عذاب ہے. وہ بڑا عذاب کون سا ہے؟ وہ بڑا عذاب قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے. اور اس عذاب کی جو نسبت ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے عذابات، جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے عذابات سے بچائے اور ہمیں ان تکالیف سے بچائے جو ابھی نئی دنیا میں، ابھی نئے دور میں پیش آنے والی ہیں، کیونکہ فتنوں کا دروازہ کھل چکا ہوا ہے. فتنے آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا ہی سلسلہ ہے کہ آج روز
حرام ہے، زنا کاری، شراب، سارا سسٹم چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب عظیم عاصی کے اللہ رب العالمین.